اب آپ لوگوں کو کیا سمجھ آئی ایگزیکٹو فنکشننگ کی؟ پہلی بات تو یہ کہ بچوں کا ہم کمپیریزن نہ کریں. جب ہم اکثر اوقات یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بچہ کر لیتا ہے یہ نہیں کرتا، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ایک گھر میں ہی رہ کر یہ بچہ اتنا ڈسپلنڈ ہے یہ کیوں نہیں ہے، کیونکہ اس میں 2-3 باتیں سمجھنے کی ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایگزیکٹو فنکشنز دیے ہیں، اور یہ جو ایگزیکٹو فنکشنز ہیں اس میں کچھ اسٹرینتھ ہوتی ہیں کچھ ویکنیس ہوتی ہیں. یہ ہم سب کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ بھی ہے. ہوتا یہ کہ فرض کریں کوئی ایسا ایگزیکٹو اسکل ہے جو آپ کی اسٹرینتھ ہے لیکن بچے کی ویکنیس ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ کیا پاسبلٹی ہے اس میں؟ آپ کو وہ چیز بادر کرتی رہے گی، ہر وقت آپ کو اریٹیٹ کرتی رہے گی کہ یہ کرتا کیوں نہیں ہے، اس کو نظر کیوں نہیں آتا، بیکاز آپ کے لیے دیٹ تھنگ از سو ایزی، سو بیسک. بچپن سے آپ کہتی ہیں میں تو بیٹھ جاتی تھی آرام سے پڑھنے، میں نے تو کبھی اپنی چیزیں نہیں بکھیری، ہم تو فوراً بات سنتے تھے، ہم تو بحث نہیں کرتے تھے. تو یوزلی جب پیرنٹس ایسی بات کہتے ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ شاید اس بچے کا وہ ایگزیکٹو فنکشن ویک ہے. دوسری پاسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کو یہ اویئرنیس آ جاتی ہے تو آپ پھر اس بچے کو سکھاتے ہیں، بیکاز جو آپ کی اسٹرینتھ ہے اٹ از کمنگ ویری نیچرل ٹو یو. یو ہیو ٹو بی دیٹ چائلڈ سپورٹ. فرض کریں کوئی ایسا ایگزیکٹو فنکشن ہے جو کہ پیرنٹ کی ویکنیس ہے اور بچے کی اسٹرینتھ ہے، پھر کیا ہوگا؟ بچہ اس میں آؤٹ شائن نہیں کر سکے گا کیونکہ پیرنٹ اس کو ڈیولپ نہیں کر رہا فردر. اور کیا پاسبلٹی ہے؟ آپ اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہے، آپ کو نظر ہی وہ چیز آتی ہے جو آپ کی اسٹرینتھ ہے. تو بچہ اگر وہ کام کر بھی رہا آپ کہتے ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے یہ تم کر رہے ہو لیکن یہ تو کرو نا. ہم اکثر اوقات اس طرح کے پھر کمپیریزنز بھی دے رہے ہوتے ہیں. دوسری بات یہ بچوں کو ہم ڈیولپ کروا سکتے ہیں اسکلز میں. اسکلز کے بارے میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، مثلا اگر فرض کریں ایک بچے کا اسکل، اگر ہم اسکیل لے لیتے ہیں 0 سے 10، اگر ایک بچے کا اسکل 3 پہ ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ صرف اس کو 5 تک لے کر جا سکے، لیکن 5 تک تو آپ لائیں نا. اور یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ وہ بچہ 9 پہ لے کے جا سکے، لیکن اگر آپ نہیں ڈیولپ کریں گے تو وہ کتنا رہے گا؟ وہ 3 پہ ہی رہے گا، بلکہ اس سے بھی نیچے چلا جائے گا. تو آپ یہ سوچیں کہ میں نے اس کو میکسیمائز کرنا ہے، اور اس میکسیمائز کرنے میں نے فرسٹریٹ نہیں ہونا. اور اس کا فارمولا یہ ہوتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے کا کوئی ایگزیکٹو فنکشن ویک ہے، وی بیکم دیٹ ایگزیکٹو فنکشن فار دا کڈ. اور جیسے میں نے ریپیٹیشن کی بات کی ہے، میرے پاس جو مدرز آتی ہیں ان کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کب تک ہمیں کہنا پڑے گا. یعنی ہم ریپیٹیشن سے بہت تنگ ہوتے ہیں، اریٹیٹ ہوتے ہیں. تھکنا نہیں ہے، ساری زندگی آپ اپنے لیے بتا دیں آخری سانسوں تک میں نے اسی ٹون میں، اسی سٹائل میں، اسی پلیزنٹنس کے ساتھ بات کو ریپیٹ کرتے رہے، پیچھے نہیں ہٹنا. میں نے ہر دفعہ اسی ٹون میں آپ کہیں. دس از سچ این افیکٹو فارمولا کہ اس سے بچے جو ہوتے ہیں وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر بچہ نظر بھی آئے کہ نہیں پڑھ رہا تو اس پہ پھر کسی اور طریقے سے ورک کرنا ہے، اس کو بیٹھ کے پورا لیکچر نہیں دینا، تو دیٹ از نیور گوئنگ ٹو ورک. اب دیکھیں ہم اکثر یہ کہتے ہیں میں نے اسے اتنا سمجھایا، میں نے اس کو یہ بھی کیا، پھر بھی نہیں وہ بچہ سن رہا، پھر بھی وہ کام نہیں کر رہا، کیونکہ اس میں پھر ہماری اور بہت ساری انزائٹیز اور پریشانیاں جو ہے وہ ایڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ویسے بھی اگر کوئی بچہ ولنگ نہ ہو تو مطلب آپ سے آرگومنٹ کریں کہ مطلب نہیں جانا، نہیں کرنا، آپ سے کہتے نہیں بیٹے کرنا تو ہے، وہ پھر کہتے ہیں نہیں کرنا، بیٹے یہ کس وجہ سے نہیں کرنا، نہیں مجھے پتا ہے، تو مجھے بھی کہیں چیز سے پتا ہے، میں بھی سیکھ لوں. تو اس میں پھر آپ کیا کریں گے؟ اسپیس تو نہیں دیں گے. دیکھیے اس میں ایک پرنسپل ہوتا ہے ٹف لو کا. ٹف لو کا پرنسپل یہ ہوتا ہے کہ ہم بچے کو محبت کرتے ہیں، وی آر ٹف آن پرنسپلس، اینڈ جو بھی ہم نے کروانا ہے امپورٹنٹ ٹاسک، وی آر ناٹ ٹف آن دا کڈ. وی لو دا کڈ اینڈ وی آر ٹف آن دا پرنسپلس. اس سے بھی کرے اینگرلی کرے یا ناراض رہے تو بھی کرتے رہیں گے. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے 3 طرح کے سٹینڈز ہوتے ہیں، گرین، یلو اینڈ ریڈ سٹینڈز. جیسے ٹریفک لائٹ ہوتی ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ہر دن بچے کو کم از کم 8 سے 10 گرین سٹینڈز دینے ہوتے ہیں. بیسیکلی اٹس اے مائنڈ گیم.
آپ نے بچے کے مائنڈ کو پریپیئر کرنا ہوتا ہے کہ اس نے آپ کی بات سننی ہے. اس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے ایسے کام بچوں کو دیتے ہیں کہ وہ ہماری بات سننا شروع کر دیں. مثلاً جاتے جاتے کہا بیٹا دروازہ بند کر دینا. ہم یوزلی گرین سٹینڈز میں بہت کنجوس ہیں. ہم انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں بچہ کوئی ایسا کام کرے جو میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ نہیں کر رہا, اب میں اس سے کیسے کرواؤں. اب یہ ان کو نا خطرناک زون نہیں لگتی کہ اماں کو اسلام نہیں سکھا رہی, وہ فٹافٹ کر لیتے ہیں. لیکن جب وہ یہ کرتے ہیں نا تو ان کا دماغ جو ہوتا ہے نا وہ پریپیئر ہو جاتا ہے ٹو لسن ٹو یو, ٹیک یو ایز این اتھارٹی. اسی میں ایک اور کیٹیگری آتی ہے جس کو ہم لش گرین کہتے ہیں. لش گرین سٹینڈز وہ ہوتے ہیں جو ہم دیتے ہیں جب بچے کی پسند کا کام ہے لیکن کمانڈ ہماری طرف سے آتی ہے. اگر میں بچوں کو موسم اچھا ہے اور کہتی ہوں کہ چلو آؤ میں تم لوگوں کو ڈرائیو کے لیے لے کے جاؤں, موسم اچھا ہے, تو کیا پاسبلٹی ہے اس میں بچے کیا کہیں گے؟ وہ یا ڈرنک مانگیں گے یا چپس مانگیں گے یا کچھ کھانے کے لیے مانگیں گے. میں ان کو خود پوچھ لیتی ہوں فرائز کھا لیں؟ بچوں نے کیا کہنا ہے؟ یس. انہوں نے ویسے بھی کھانے تھے, میں نہیں کہہ دیا. پہلے میں نے کیا کہنا تھا, نہیں 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 گھر کا کھانا کھاتے ہیں, گھر جانا چاہیے, ایک تو تم لوگ باہر سے کھاتے رہتے ہو, یہ کرتے رہتے ہو, وہ کرتے رہتے ہو. اینی میں ہم کھلا بھی دیتے ہیں, ناٹ آلویز, کبھی کبھار. وہ بچے اس وقت اتنے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں کہ وہ سارے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو کبھی کبھار جو ہم نے کام ان کو دینا ہوتا ہے ہم مینٹلی سوچ کے دیتے ہیں لش گرین سٹینڈ, یہ وہ ریفیوز ہی نہیں کریں گے آفر. لیکن ہم کیا کرتے ہیں اس میں نا بہت سی صلواتیں سناتے ہیں. اب خوشی ہو گئی, اب کتنا اچھا لگ رہا ہے, لیکن پڑھائی کے وقت بھی کبھی بیٹا ایسے کر لیا کرو, بیٹا نماز کے وقت بھی ایسے کر لیا کرو. ہم ان کے لش گرین سٹینڈز کو بھی ڈسٹارٹ کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم ان کو دیتے ہیں, یہ ہوتے ہیں یلو سٹینڈز. یلو سٹینڈز ہوتے ہیں جس میں تھوڑی سی کھچ کھچ ہوتی ہے. پڑھائی کر لو, نہیں, کھانا کھا لو, نہیں ابھی نہیں کھانا, بھوک نہیں ہے, بیٹا کھا لو کھا لو. 3-4 دفعہ کہا پھر بچہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے کرنے. جتنے زیادہ آپ گرین سٹینڈز لیں گے آپ کے بہت سے یلو سٹینڈز بھی گرین میں آ جاتے ہیں, کیونکہ وہ آٹومیٹیکلی بچے کا دماغ اتنا پریپیئرڈ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی بات سننا شروع کر دیتا ہے اور وہ والے کام کرنا شروع کر دیتا ہے. اگر آپ گرین سٹینڈ کم دے رہے ہیں تو یہ یلو سٹینڈ ریڈ سٹینڈز میں کنورٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور یلو سٹینڈ کے لیے آپ اریٹیٹ نہیں ہوتے, بس بار بار کہتے ہیں. یوزلی پڑھائی یلو سٹینڈ ہوتی ہے, کھانا ہیلدی فوڈ یلو سٹینڈ ہوتا ہے, اچھا کمرے کی صفائی یلو سٹینڈ ہوتا ہے. ریڈ سٹینڈ وہ ہوتے ہیں جس پہ مکمل سٹاپ لگانا ہے. یہ میکسیمم 2 یا 3 ہوتے ہیں اور یہ ہر وقت نہیں ہوتے. یہ ایبسولوٹ نو ہیں. یہ وہ ہیں جہاں پہ بچے کو خطرہ ہے کسی قسم کا. مثلا آپ کسی کے گھر رات کو نہیں سو سکتے, لیٹ نائٹ گھر سے باہر نہیں رہ سکتے, یہ ریڈ سٹینڈ ہے. آپ اکیلے یہاں نہیں جا سکتے. ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں زیادہ تر جو ریڈ سٹینڈ ہوتے ہیں اس میں بچہ خوب کھپ ڈالتا ہے, خوب ہنگامہ کرتا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ریڈ سٹینڈ نہیں صحیح طرح لینا آتا تو پھر آپ کسی ایکسپرٹ سے سیکھتے ہیں. 11 سال کی اگر بچی ہے اس کو نماز پڑھانی ہے تو اس کے لیے ہم یلو سٹینڈ پہ جائیں گے, اسے کہتے رہیں گے. دیکھیں نماز جو ہے نا وہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. نماز نہ پڑھنے کا مطلب ہے کہ بچے کا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ویک ہے. تو آپ اس کو ریگولر قرآن کلاس میں لے کر جاتے ہیں یا کبھی کبھار کسی کورس میں ڈالتے ہیں. حفظ کرنا جو ہے نا بچے کو اللہ سے کنیکشن نہیں بلڈ کرتا. حفظ کرنے میں تو اس کو ایک بوجھ لگ رہا ہوتا ہے کہ مجھے یاد کرنا ہے, یاد نہیں ہو رہا, منزل, سبق, سب کی ٹیچرز کی باتیں, پریشرز. کیونکہ دیکھیں ان کو نہ ٹرانسلیشن سے پڑھایا جا رہا ہوتا ہے اس ٹائم پہ, نہ ان کو سکھایا جا رہا ہوتا ہے. لیکن ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے, لیکن نماز وہاں پہ پڑھتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا نماز کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے کنیکشن. جب اللہ تعالیٰ سے کنیکشن اسٹرانگ ہوگا تو پھر آپ کا وہ حفظ جو ہے آپ کو فائدہ دے گا. جب وہ نمازیں کم پڑھ رہے ہیں, چھوڑ رہے ہیں, تو دیٹ مینس ان کا کنیکشن ود اللہ تعالیٰ از ویک. یعنی کہنا ہے لیکن فورس نہیں کرنا ہوگا, لائک وہ جو مار کے پڑھانے والی. ہاں نہیں, اس سے فائدہ نہیں ہوگا آپ کو. کہیں ہر دفعہ کہیں, لیکن پھر آپ دیکھیں اس کو پھر قرآن کلاس میں ریگولر جائے نا کہیں, یا آپ کے ساتھ بیٹھ کے چند آیات کی تفسیر پڑھیں. اللہ سے دعا, آپ تہجد میں اٹھ کے دعا کریں, چلتے پھرتے دعا کریں بچوں کے لیے. کہنے کا مطلب آپ اسے کرواتے رہیں اور جب آپ کو لگ رہا ہے وہ ٹائم پہ نہیں کر رہا, اب آپ کو لگتا ہے وہ باقی نمازیں چھوڑ رہا ہے, تو پھر آپ کیا کریں گے؟
پھر آپ اس کا قرآن سے تعلق مضبوط کریں گے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط کریں گے, وہ آٹومیٹکلی اس کو اس بات پہ لے کے جائے گا. جی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بچے کو کہیں نہ, ہر نماز کے لیے کہیں, ہر نماز کے لیے اس کو انوائرمنٹ دیں کہ وہ پڑھے. لیکن اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بچے کی سٹرگلز ہیں, تو اب اس کا مطلب کیا ہے کہ اب اس کا قرآن سے کنیکشن اسٹرانگ کرنا. اچھا ایک اور چیز کہ جس طرح فادر اور مدر ہیں, تو فادر جو بات کہتے ہیں وہ بچہ جلدی مانتا ہے, شاید وہ تھوڑا سا فورسفلی کہتے ہیں یا لائک بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اتھارٹی زیادہ یہاں پہ ہے. اور وہی چیز اگر مدر کہتی ہے, اب جو میرے بچے لائک فجر اور عشاء بابا گھر پہ ہوتے ہیں تو ایک دو بار کہتے ہیں, بچے فوراً سے پڑھ لیتے ہیں, اور جو بیچ کی نمازیں ہوتی ہیں میں ان کو کہتی رہتی ہوں, لیکن وہ اس طرح نہیں پڑھتی جس طرح وہ. پھر آپ نے اپنی اتھارٹی کو اسٹیبلش نہیں کیا ہوا. بچوں کو جب تک ہم اسمارٹلی نہیں ڈیل کریں گے نا, بچے پھر ہاتھوں سے زیادہ جلدی نکلتے ہیں. اور اپنی اتھارٹی کو اسٹیبلش کر کے لڑائی جھگڑے کے بغیر اس سے کام کریں.